پھر فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ینفد وہ بالکل مسمار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان، جو تمہارا مال ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لیکن جو تم اللہ کے پاس بھیجتے ہو وہ باقی رہتا ہے۔ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اگر ان کی گنتی کرنا چاہو تو کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ لا تعداد نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اور یہ مفت عطا فرمائی ہیں، اس پر اس نے ہم سے کوئی بھی مال وصول نہیں کیا ہے، نہ اس نے تقاضا کیا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس کی، اس نعمت کو یا ان نعمتوں کو جب وہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اتنا جو ہے وہ تم مجھے واپس کر دو، بلکہ جب اپنے راستے پر خرچ کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ مجھے قرض دو تم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا فرمائے، عطا کرے گا، اس کا دیا ہوا مال ہے، اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن اگر وہ کہیں اسے تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو نہ خورد و نوش کی ضرورت ہے، نہ اس کو مکان کی ضرورت ہے، نہ سردی اور گرمی میں کسی چیز کی اسے ضرورت ہے، اس نے اپنے لیے نہیں مانگا، اپنے لیے نہیں ارشاد فرمایا، اپنی مخلوق کے لیے جب وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے گا، اپنی ہی دی ہوئی نعمتوں کو پھر جب وہ ہم سے واپس کسی سطح پر ہماری رضا و رغبت کے ساتھ جب وہ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، قرض حسنا دے رہے ہو، کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو یہ میں لٹا دوں گا تمہیں، یہ قرض اس کا بدلہ میں تمہیں دے دوں گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ قرض تم مجھے دے رہے ہو تو مرور زمانہ کے ساتھ سالوں ماہ سال گزرنے کے بعد میں بھول جاتا ہوں، نہیں، تمہارے دیے ہوئے ایک ایک روپے کو میں یاد رکھتا ہوں، تمہاری دی ہوئی ایک ایک چیز کو میں یاد رکھتا ہوں اور اسے اپنے پاس قائم رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو شاید ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس تم بھیجتے ہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو تم اللہ کے پاس بھیجتے ہو تو اللہ کے پاس پاؤ گے اس چیز کو جب تم مجھ سے ملاقات کے لیے جاؤ گے، وہ سنبھال کے رکھتا ہے تمہاری اس قرض کو جو تم نے اس کو دیا ہے۔ اور پھر فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ینفد وہ بالکل مسمار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان، جو تمہارا مال ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لیکن جو تم اللہ کے پاس بھیجتے ہو وہ باقی رہتا ہے۔ دیکھیں یہاں میں اس دنیا میں آیا، میں نے کچھ کمایا، اور کچھ کمانے کے بعد جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو وہ پراپرٹی، وہ دولت، وہ میری نہیں رہی، میری اولاد کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ اس لیے فرمایا ما عندکم ینفد،
جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وما عند اللہ باق، لیکن جو تم اپنے لیے اپنے رب کے پاس بھیجتے ہو وہ باقی رہتا ہے۔ وہ یہاں پہ بھی تمہارا تھا، ادھر بھی تمہارا ہے، وہ وہاں پہ تمہاری اولاد کا نہیں ہے، تمہارے ورثاء کا نہیں ہے، وہ تمہارا ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اللہ کی مخلوق پر تم خرچ کیا کرو، کہ یہ تم ایک تو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، اور پھر دوسرا وہ تمہارا قرض جو ہے وہ نسیہ منسیہ نہیں ہوگا، وہ جیسے تم دو گے ویسا ہی تمہیں واپس کیا جائے گا، نہیں جو جیسا دو گے اس سے پتہ نہیں کتنے گنا بڑھا کر وہ واپس کرے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، قرآن مجید نے کیا خوبصورت باتیں کی ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے راغب کرتا ہے مخلوق خدا کی طرف اپنے بندوں کو۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس ایک درخت کی، اس بالی کی مثال ہے کہ جس کو ایک درخت ہے جس کو 7 بالیاں لگتی ہیں، خوشے لگتے ہیں اس کو۔ ایک بیج آپ نے بویا ہے، اس کو 7 بالیاں لگی ہیں، یعنی فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک آپ نے دانہ بیجا، اللہ فرماتا ہے میں اس دانے سے جو درخت بناتا ہوں اس کو 7 بالیاں لگتی ہیں، اور ان 7 بالیوں میں سے ہر ایک میں ایک 100 دانہ ہوتا ہے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 100 دانہ ہوتا ہے ہر بالی میں۔ اور پھر یہیں تک بات روکی نہیں ہے کہ یہ تو فرمایا نا کہ تم ایک بیجتے ہو تو 700 میں تمہیں دیتا ہوں، یہ مثال دی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی مثال دی ہے کہ ایک دانہ تم بیجتے ہو تو 700 دانے ان ریٹرن تمہیں ملتے ہیں۔ 1 روپیہ تم خرچ کرتے ہو تو تمہیں 700 روپے کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ تم 1 خرچ کرو گے تو 7 دوں گا، اگر جتنا تم اخلاص کا اظہار کرو گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو اس کو ڈبل بھی کر سکتا ہے تمہارے لیے، 700 سے 1400 کی طرف تم جا سکتے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رغبت دی ہے اپنے بندوں کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی۔